بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے صدقے اور اہل بیت اطہار کے صدقے آپ کو عزتوں سے نوازے، خوشیوں سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ خوشیاں، مسکراہٹیں اور تبسم بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اچھی سوچ جو ہوتی ہے نا، ایک پوزیٹیو خیالات جو ہوتے ہیں، یہی ہمیشہ انسان کو، جسے آپ عربی میں حسن ظن کہہ لیں، یہی انسان کو اپنانا چاہیے، اسی پہ رہنا چاہیے۔ ہمیشہ بعض اوقات انسان کو کبھی اپنے خواہشات کے برعکس سننا اور دیکھنا پڑتا ہے، اس کی مرضی من کے مطابق۔ ظاہر ہے ہر کوئی تو نہیں ہو سکتا، نہ ہی اپنے خیالات کو کسی ہو بہو کسی دوسرے کو اپنے خیالات کے سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے بہت کچھ اگنور کرنا پڑتا ہے۔ بات یہی ہے کہ بعض اوقات انسان کو نا جیسا دیس ویسا بھیس اپنانا پڑتا ہے۔ اگر ان میں معاشرے میں رہتے ہوئے انسان بہت زیادہ مافوق الفطرت یا محیر العقول بننے کی کوشش کرے تو یہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ انسانیت کی سپیشیز ہے، کمیونٹی ہے، اس کے مطابق ہی رہنا پڑے گا۔ بعض اوقات انسان اپنا ایٹیٹیوڈ اتنا بڑھا لیتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو ایک سٹیٹس فل سمجھتے ہیں کہ وہ کسی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، ان کے سٹیٹس کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ سانیہ اس وقت ہوتا ہے، یہ تبدیلی ان میں اس وقت رونما ہوتی ہے کہ جب وہ کسی ایسی اسٹیج پہ پہنچ جائیں کہ ان کے جو شائقین ہیں یا ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جیالے ہیں، وہ ان سے بہت پیچھے رہ جائیں۔ اسے اوقات بدلنا بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ انسان کو انسانی معاشرے میں رہنا، تو جس اسٹیج پہ بھی آپ پہنچ جائیں، جس منصب پر ہی آپ کی تنصیب ہو جائے، جس منصب پر، عہدے پر براجمان ہو جائیں، آپ کو جو تعلقات ہیں وہ اسی طرح ہی رکھنے چاہیے جس میں عجز ہو، انکساری ہو۔ آپ کو اپنے اوقات اس لحاظ سے بدل نہیں لینی چاہیے کہ انسان رشتہ داروں کو ہی چھوڑ دے، چار پیسے آ جائیں، عزیزوں کو چھوڑ دے، محفلیں ہی بدل جائیں۔ یہ بات اچھی نہیں ہوتی۔ ہاں چلیں، ایسی محفلیں یا ایسی صحبت جو اس کی عزت نفس مجروح کرتی ہے، یا وہ اس سے برا سبق لیتا ہے، اچھی لرننگ نہیں ہو رہی اس صحبت سے، تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم جب کسی ایسے اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں اپنے ہی فائدہ صرف نظر آتا ہے، اپنے ہی مفاد نظر آتا ہے، بے شک دوسرے بھاڑ میں جائیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ حسن ظن رکھنے سے، مثبت سوچیں رکھنے سے اس کا بڑا فائدہ، بلکہ آج تو سائنسدان بھی اس بات پہ حیران ہے کہ انسان جو کچھ سوچے گا وہی ہوگا۔ میرے کہنے کے مطابق اچھی سوچ رکھے تو اسی سانچے میں ڈھلتا چلا جائے گا، اس کی جو منزل کی شاہراہ ہے وہ اس کے لیے آسان ہوتی جائے گی، صرف خیالات کے بل بوتے پہ کہ اچھے خیالات رکھے گا۔ تو نیگیٹو سوچے رکھے گا، جس طرح سوچے گا اسی طرح ہوگا۔ وہ ایک کسی فلاسفر سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا، اس نے کہا آپ مجھے اپنے خیالات یہاں لکھ کر دے دیں۔ اس نے اپنے خیالات لکھ کر دیے، اس نے کہا کہ جس طرح آپ کے خیالات ہیں ہو بہو اسی طرح آپ کا فیوچر ہوگا، کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح، تو ہمیشہ انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ جو اپنے فائدے کے لیے باتیں کام ہیں یا باتیں ہیں وہ بھی اپنانی چاہیے، لیکن جو دوسرے کے مفاد کے لیے ہم سام بن کر انہیں ڈس نہیں لینا چاہیے۔ دوسروں کے مفاد کو ہمیشہ جو ہے نا یہ کوشش کرنی چاہیے، اپنے مفاد کو دوسروں کے مفاد پہ قربان کرنا چاہیے۔ یہ اظہار، یہ جذبہ کاش ساری عوام میں پیدا ہو جائے، امت مسلمہ میں پیدا ہو جائے، تو ہمیشہ نیک نیتی کا اجر ضرور ملتا ہے، اچھی سوچوں کا اجر، بلکہ
جیسا سمجھتے ہیں، جیسا کہتے ہیں، یہ جس طرح کافی سارے علماء کرام ہیں ان کا اس بات کی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد جو سب سے مستند تسلیم کی جاتی ہے کتاب وہ بخاری شریف ہے۔ تو اس کی جو پہلی حدیث شریف ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو معذرت، مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی، کہتے ہیں کہ اس کی پہلی حدیث ہی، یعنی میں نے دیکھا تو ہے، میں نے بالکل مطالعہ بھی کیا ہے، میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بولنا جو، یعنی کہ جو میں نے مفہوم سے خذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی نیت اور حسن ظن کے متعلق ہے۔ پہلی حدیث بخاری شریف کے قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ جسے مستند سمجھا جاتا ہے نا بخاری شریف کو، اس کی پہلی حدیث ہی اسی ٹاپک پہ، حسن ظن پہ، نیتوں پہ۔ وہ تو واقعی انما الاعمال بالنیات، اس آیت کے، اس حدیث شریف کے مطابق اس کی وہ یعنی کتاب میں پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی۔ تو یعنی یہ حسن ظن ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے، نیکی۔ ہم بعض اوقات سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، بس پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیں اپنا مفاد مد نظر ہوتا ہے، ہم اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ کاش آپ ذرا تھوڑا سا وسیع القلبی کا اظہار کریں، وسیع النظر بنے، تو اس کا بھی خیال رکھ لیا کریں کہ جو دوسرے کے فرائض ہیں وہ ہمارے حقوق ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں وہ دوسروں کے فرائض ہیں۔ جب یوں ہم سمجھیں گے نا تو پھر تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم صرف اپنے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں، دوسرے پہ حقوق پہ بات نہیں کرتے، ہم اپنے حقوق کی بات کرتے۔ نیک نیتی کا اجر ضرور ملتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، نیک نیتی اور حسن ظن، بعض اوقات ہم معاشرے میں اپنے فائدے کے جو کام ہوتے ہیں انہیں ہی ترجیح دیتے ہیں، باقیوں کو نہیں دیتے۔ باقی بے شک جیسے بھی ہو ہم اپنے کام کو ہمیشہ ترجیح دیں گے، اپنے جو مطلب کا لقمہ ہے نا ہمیشہ اس کے حصول کے لیے سرتوڑ کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، سٹرگل کریں گے۔ دوسرے کے مفاد کی جو باتیں ہوتی ہیں ہم وہ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ ایک کشتی والا تھا نا مالک، اس نے پینٹر کو دی رنگ کرنے کے لیے، رنگ ساز کو دی، پینٹر کو دی، تو اسے ایک خطرناک قسم کا کشتی کے اندر پینٹر کو سوراخ نظر آیا۔ اس نے وہ پینٹ کرتے کرتے نا اس سوراخ کو بھی بھر دیا، وہ کچھ سمجھ گیا، شاید وہ بھانپ گیا کہ یہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے یہ سوراخ۔ اس نے چونکہ اس کو اس کا معاوضہ تو نہیں ملنا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، لگے ہاتھوں اس نے کہا کہ چلیں یار کسی کا فائدہ ہو جائے، شاید مالک نہ پتا ہو۔ اس نے اس سوراخ کو بھی بند کر دیا۔ اب سوراخ کو بند کر دیا تو کیا ہوا کہ وہ اپنے معاوضہ لیا اور چلا گیا جو پینٹر تھا۔ مالک سو رہا تھا تو اس کے بچوں نے لا علمی کے طور پہ اسے کے علم میں نہیں تھا، لا علمی میں اس کے علم میں لائے بغیر بچے سمندر کی طرف کشتی کو لے کے چلے گئے اور جھولنے لگے، کشتی میں بیٹھ گئے سب۔ وہ جب جاگا تو بڑا پریشان ہوا، پریشانی اتنی بڑی، اس نے سوچا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ ایک سوراخ تھا میں نے جسے درست کروانا تھا، جس کی میں نے ابھی مرمت کروانی تھی، وہ تو خطرے کا باعث بن سکتا ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ تو ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے۔ لیکن جب شام کو بچے بخیر و عافیت گھر پہنچے تو باپ کا دل دے کہ باغ ہو گیا، الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی، تیری نوازش، تیری عنایت، تیرا الطاف و کرم کہ تو نے جو ہے نا بچے میرے بخیر و عافیت گھر آ گئے ہیں، جو میں نے سوچا تو اس طرح نہیں ہوا۔ اس نے پھر جو ہے نا اس کے دل میں ساری بات اس نے دیکھا، ٹٹولا، جانچ پڑتال کی، تو وہ سوراخ جو اس کے نظر میں خطرے کا باعث تھا، جسے وہ مرمت کروانا چاہتا تھا کسی بڑھئی سے، کارپینٹر سے، وہ ابھی تک وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ صحیح ہوا تھا، اس میں اب خطرے والی بات نہیں تھی۔ اس نے کیا کیا، اس نے پینٹر کو دوبارہ بلوایا اور خطیر رقم کا نذرانہ پیش کیا، کہا کہ میں آپ کے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن جو ہے نا کہ آپ جو میں سمجھ رہا تھا خطرے کی گھنٹی تھی، میرے بچے لے کے چلے گئے تھے میرے علم میں لائے بغیر، لیکن میں نے جو سمجھا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا میرے بچوں کو۔ اگر یہ سوراخ اس نے ساری بات بتائی، اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ مجھے نظر آیا تھا، میں نے بھر دیا اس کو، اگرچہ مجھے اس کا معاوضہ نہیں ملنا تھا، میرے یہ کام کی بات نہیں تھی، لیکن میں نے کہا کہ یہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے تو میں بھر دوں، تو میں نے اسے بھی جو ہے نا درست کر دیا۔ اس نے نذرانہ بھاری پیش کیا، اس نے کہا کہ میرے بچوں کو آپ کی اس حالانکہ آپ کے کرنے کا کام نہیں تھا، آپ نے کیا کسی کا فائدہ سوچ کے،
تو جو ہے نا میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے لقمہ اجل بننے سے بچا لیا۔ یہ آپ کا نذرانہ، میں آپ کے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن آپ کے تھوڑے سے کام کی وجہ سے، آپ کے کام نہیں تھا لیکن آپ نے کیا فائدے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کی زندگی مجھے دوبارہ عطا کر دی ہے، میرے بچوں کو دوبارہ عطا کر دی ہے۔ میرے بچوں کے جو ہے جسم، ان کی رونقیں، ان کی خوشیاں میرے گھر کے آنگن میں دوبارہ چراغ بن کے روشن ہو گئی ہیں، ورنہ پکا امکان تھا کہ یہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے جو میرے بیٹے لے کے گئے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ہم کئی کام ایسے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ باڑ میں جائے دوسرا، ہمیں کیا ہے اس سے غرض، ہم گزر جائیں بس، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، دوسروں سے ہمیں کوئی پرابلم۔ بعض اوقات اس طرح کے کوئی کام، اس طرح کی کوئی خامیاں، کوتاہیاں نظر آئیں تو یہ مت سمجھنا کہ یہ وہی کریں گے جو جن سے یہ متعلقہ ہے یا جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک کا مسئلہ سب کا مسئلہ بن جاتا ہے، ایک کا پرابلم سب کو برداشت کرنا پڑے، خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے ایک کی تکلیف کا۔ تو اس طرح کی جو نیک نیتیں ہوتی ہے نا، جو پوزیٹیو سوچ ہوتی ہے، مثبت سوچ ہوتی ہے، وہ انسان کو منزل مقصود تک ضرور پہنچاتی۔ اس سے حسن ظن کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں نیک نیتیں۔ تو یہ ہمیشہ اپنائے رکھنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ یہ صرف یہ سوچ کے نہیں کہ یہ میں گزر جاؤں، نہیں، یہ سوچ کے کہ کہیں دوسرا نہ اس سے چوٹ کھا لے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرا پریشان نہ ہو جائے، یہ سوچ کے کہ سب کا فائدہ ہے۔ اس طرح کے ہمیں سوچ کو فروغ دینا چاہیے۔ اگر بات اچھی لگے تو آپ اس کا کمنٹ سیکشن میں اظہار کر سکتے ہیں، اگر بری لگے تو معذرت، اس کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔